ہر گناہ اس لیے نہیں چھوڑا جاتا کہ موقع نہیں ملتا۔ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں انسان صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ویلکم بیک ٹو شاہین فلک، جہاں دل کی خاموشیاں بھی سنائی دینے لگتی ہیں۔ آج کی دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ جو دل چاہے کرو، اپنی مرضی سے جیو، کسی کی پرواہ نہ کرو۔ لیکن ایک مومن کے دل میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں مگر کیا میرا رب اس سے راضی ہوگا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ بعض اوقات گناہ مشکل نہیں ہوتا، گناہ سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، موقع بھی، تنہائی بھی، طاقت بھی، لیکن پھر دل کے اندر ایک آواز آتی ہے، کتھے میرا مولا میں تو رس نہ جاوے۔ ایک ایسی ہی کیفیت کو ہم نے اس کلام میں بیان کیا ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضیاں کر سکتا ہے، میں بھی اپنے سب ارمان پورے کر سکتی ہوں، پر ایک خوف سے جو مجھے روک لیتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ کتھے میرا مولا میں تو رس نہ جاوے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں یہ پورا کلام انشاءاللہ آئے گا، آپ ضرور سنیے گا، بہت ہی پیارا کلام ہے اسی موضوع کے حوالے سے، کتھے میرا مولا میں تو رس نہ جاوے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا، تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورۃ النازعات۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شخص کے دل میں خواہشات نہیں ہوتی، اللہ نے فرمایا کہ خواہشات تھیں مگر اس نے اپنے نفس کو روکا۔ یہی اصل مجاہدہ ہے۔ فرشتہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس میں خواہش نہیں، لیکن مومن کا مقام اس لیے بلند ہے کہ اس کے اندر خواہش بھی ہوتی ہے اور پھر بھی وہ اپنے رب کی خاطر رک جاتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی کسی خواہش کو قربان کیا ہے تو یقین رکھیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دنیا شاید نہ سمجھے مگر آسمان جانتا ہے کہ آپ نے کس جنگ میں خود کو روکا تھا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب کے دل میں اللہ کی محبت اور خوف ہمیشہ زندہ رہے تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔